خلاصہ سن لیجیے آج کی گفتگو کا، وہ یہ ہے کہ تصوف نام ہے ایمان اور اسلام کی سپرلیٹو ڈگری کا۔ ایمان اور اسلام جب درجہ کمال کو پہنچتے ہیں، جس شخص کے اندر یہ ایمان اور اسلام درجہ کمال کو پہنچ جائے وہی صوفی۔ اس کے علاوہ اور کسی چیز کا نام تصوف نہیں ہے، اور کوئی چیز اپنے اندر پیدا کر کے کوئی شخص صوفی نہیں بن سکتا ہے۔ اس تناظر میں جب ہم پوری روایت دیکھتے ہیں صوفیہ کی اور پھر اپنے شیخ کا مشن دیکھتے ہیں، منہج دیکھتے ہیں، طریقہ کار دیکھتے ہیں، تو فخر ہوتا ہے۔ جو حضرت جنید بغدادی کا قول ہے نا کہ طریقنا مقید بالکتاب والسنہ، ہمارا طریق، ہمارا منہج، ہمارا طریقہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ میں مقید ہے، اسی کے ارد گرد ہمارا طریقہ ہے، اس سے 1 انچ بھی باہر نہیں۔ ایک بات اور مجھے یاد آئی، استاذ گرامی پروفیسر اختر الواسع صاحب جب پہلی مرتبہ یا دوسری مرتبہ آئے تھے تو شیخ سے گفتگو فرماتے ہوئے آپ نے کہا کہ حضور میں غزالی کے مزار پر بھی جا چکا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ میں غزالی کے مزار پر بھی حاضری دے چکا ہوں۔ تو شیخ نے برجستہ فرمایا کہ اب غزالی کے بازار میں بار بار آتے رہیے، یہ بازار خالص بازار ہے۔ تو ہمارے شیخ کا جو منہج ہے وہی جنیدی منہج ہے، بالکتاب والسنہ، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے ارد گرد۔ اور پھر میں کہوں گا کہ کوئی ایک نہیں بلکہ یہ تینوں، یہ ٹرائنگولر ہے نا۔ غالباً ضیاء بھائی نہیں پڑھا تھا نا کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، اور مجھے کسی نے بتایا کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی صفی پور شریف ہی گئے تھے تو یہ شعر پڑھے تھے، اور صفی پور شریف کے ہی لوگوں نے بتایا کہ وہیں آپ نے یہ شعر پڑھا تھا، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے۔ وہ نسبت وہیں سے چلی آ رہی ہے نا، میر عبد الواحد بلگرامی کی والی نسبت چلی آ رہی ہے۔ تو یہ جو ٹرائنگولر ہے، جب ہم ان کی شخصیت کو سمجھتے ہیں، اور ایک کو دوسرے کے بغیر سمجھا بھی نہیں جا سکتا۔ حضرت شاہ مینا کی شخصیت کو جو آپ کا عملی کردار تھا اس کو علمی انداز میں ڈھالا مخدوم شیخ سعد نے۔ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ مخدوم شاہ مینا نے جو کچھ اللہ رب العزت نے نعمتیں آپ کو عطا فرمائی تھیں، ابھی آپ اپنے موبائل کی زبان میں یا لیپ ٹاپ والی زبان میں یا الیکٹرانک والی زبان میں ضیاء بھائی سے سن رہے تھے نا، وہ ٹرانسفر، کنیکٹیویٹی، وائی فائی، تو مجھے یاد آ رہا تھا کہ وائی فائی نہیں، یہاں تو ہائی فائی کہا جائے، یہاں صرف وائی فائی نہیں ہے۔ اور پھر ایک چیز اور یاد آ رہی تھی، انہوں نے کہا بلوٹوتھ کنیکٹ ہوگا تو فائل ٹرانسفر ہوگا، غلط کنیکٹ ہوا تو وائرس ٹرانسفر ہو جائے گا۔ تو یہ بھی پیش نظر رہے کہ غلط کنیکشن نہیں ہونا چاہیے، ورنہ وائرس نکل کے ادھر سے ادھر منتقل ہو جائے گا، جس کے بارے میں کہا کہ کاش ہم اس کو اپنا دوست نہ بنائے ہوتے۔ جو قرآن کی آیت پڑھ کے بتایا نا ضیاء صاحب نے، لم اتخذ فلانا خلیلا، کہ کاش ہم نے اس کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، اسی کا تو وائرس ٹرانسفر ہوا ادھر، جس کی وجہ سے یہ دن دیکھنے کو پڑ گئے۔ تو یہ جو ہمارے مشائخ ہیں، وہ شاہ مینا ہوں یا مخدوم شیخ سعد ہوں یا شاہ صفی ہوں علیہم الرحمۃ والرضوان، یہ کتاب و سنت کی پیروی کے مظہر عتم ہیں۔ ان کی تعلیمات دیکھ لیں، ان کے ارشادات دیکھ لیں، اور ان کی زندگی کا عمل دیکھ لیں، سرے منہ بھی کتاب و سنت سے انحراف نہیں، شریعت کی پاسداری، اور خود فرماتے بھی ہیں۔ میں نے وہ جو آیت پڑھی تھی وہ سن لیجئے، ضیاء بھائی نے بتایا کہ اس آیت کو عنوان بنائیے آپ، ایسا لگتا ہے اس آیت کو پڑھنے کے بعد کہ بالکل شاہ مینا کی تصویر سامنے آ جاتی ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ ذرا ہم مخدوم صاحب کی زندگی دیکھتے ہیں اس تناظر میں تو کیا نظر آتا ہے ہمیں؟ میں نے پہلے ایک بات کہی کہ آپ تینوں بزرگوں کی زندگی، اور خاص طور پہ مخدوم شاہ مینا، چونکہ بنیاد تو یہی ہے نا، ان تینوں کی زندگی شریعت مصطفی کی آئینہ دار رہی، پاسدار رہی، حتیٰ کہ آپ فرماتے ہیں، مردان حق کا بھی تذکرہ کیا تھا ضیاء بھائی نے اپنی گفتگو میں، فرماتے ہیں شیخ مینا قدس سرہ العزیز، مردان حق تو وہی لوگ ہیں جو سید الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرتے ہوئے چشم زدن میں فلک اور ملک دونوں سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔
کون لوگ ہیں؟ جو سید الرسول کی اتباع اور پیروی کرتے ہوئے، اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ بلکہ ایک مقام پہ تو آپ نے فرمایا کسی کو ہوا میں بھی اڑتے ہوئے دیکھو، کسی کو پانی پر بھی چلتے ہوئے دیکھو، اگر اسے سنت اور فرائض کا تارک دیکھو تو اسے جھوٹا سمجھو، اور اس کا یہ عمل جادو ہو سکتا ہے، استدراج ہو سکتا ہے۔ اصل چیز ہے شریعت کی پاسداری۔ ہمارے ان مشائخ سے ہمیں جو تعلیم ملی، اور میاں حضور کا جو مشن ہے، جو تعلیم ہے، وہ یہی ہے کہ شریعت کے دائرے میں رہ کر اپنی زندگی گزارو، حدود اللہ کی حفاظت کرو، اس کی پاسداری کرو، اللہ کی جو حدود ہیں اس پر نگراں بن کے بیٹھو، اس کی نگرانی کرو۔ یہ ہمارے شیخ کی تعلیم ہے، یہی منہج ہے۔ جو ہمارے اپنے لوگ ہیں وہ بھی اس چیز کو سن لیں، سمجھ لیں، اور اپنے ذہن و دماغ میں کلیئر رکھیں کہ ہمارا طریق مصطفی ہے۔ بلکہ اس سے آگے بڑھ کے میں یہ کہہ دوں کہ وہ جو خصوصی میٹنگ ہوتی ہے نا عرس کے موقع پر ائمہ اور دعات کی، بار بار ہم لوگ اپنی گفتگو میں کہہ رہے تھے میاں حضور کا مشن، میاں حضور کا مشن، تو آپ نے روک دیا، کہا میرا کیا مشن ہے؟ میرا کوئی مشن نہیں ہے، میں تو مشن محمدی کو لے کر آگے بڑھ رہا ہوں، تو اس مشن کو میرے نام سے کیوں منسوب کر رہے ہو؟ یہ تو مشن محمدی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو میرا کوئی مشن نہیں ہے، میرے نام سے کسی مشن کو منسوب نہ کرو۔ تو ہمیں تو یہ تعلیم دی گئی ہے۔ تو ہمارے جو اپنے ہیں، جو خانقاہ سے عقیدت رکھنے والے ہیں، وہ بھی اس چیز کو واضح طور پہ سمجھ لیں کہ ہمارا جو طریق ہے، ہم جس تصوف کی تعلیم دیتے ہیں وہ اتباع شریعت ہے، وہ شریعت کی پاسداری ہے۔ وہ جو میں نے پہلے کہا کہ ایمان اور اسلام کی سپرلیٹو ڈگری ہے، اس کو احسان کے لفظ سے کہا جاتا ہے۔ مجھے ایک آیت یہاں پہ یاد آ رہی ہے، اگرچہ اس کا شان نزول کچھ اور ہے، لیکن یوں کہا جا سکتا ہے کہ یہ بالکل سپرلیٹو ڈگری احسان یہاں سمجھ میں آ رہا ہے۔ وہ کیا ہے؟ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا۔ یہ کتنی مرتبہ ایمان کا ذکر ہوا؟ پہلے بھی آیا آمنوا وعملوا الصالحات، پھر آیا ثم اتقوا، پھر آیا آمنوا، پھر آیا ثم اتقوا، اس کے بعد آیا احسنوا۔ ایمان اور تقوی کے مسلسل ذکر کے بعد رسمی ایمان، آگے بڑھو حقیقی ایمان، رسمی تقوی وہ جو ظاہر ہے لباس، اس سے آگے بڑھو حقیقی تقوی، اور جب رسمی ایمان سے آگے بڑھ کے حقیقی ایمان اور رسمی تقوی سے آگے بڑھ کر حقیقی تقوی، اب تمہارے اندر احسان کی کیفیت پیدا ہو۔ یہ ہے سپرلیٹو ڈگری۔ تو یہی ہمارے شیخ کی تعلیم ہے۔ تو جو ہمارے حامی ہیں ان کے نظر میں بھی یہ کلیئر رہے، اور جو مخالفین ہیں ان کی نظر میں بھی یہ کلیئر رہے کہ ہمارا جو تصوف ہے وہ کلی طور پہ منہاج نبوت پر ہے۔ اس سے ہم ایک انچ نہ ادھر کی بات کرتے ہیں نہ ادھر کی بات کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے مشائخ کے طریق پر عمل کرنے کی توفیق اور رحمت فرمائے۔ السلام علیکم۔